لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ آغا حشر کے زمانے میں جب وہ مون لائٹ میں کھیلا جاتا تھا تو اس وقت کلکتے کے جو طوائفوں کے علاقے تھے وہ خالی ہو گئے تھے، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہیں لکھا بھی ہے، ہم یہ کہتے بھی ہیں، ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے اور اگلی صف میں بیٹھنے کی ایک عمر ہوتی تھی، وہ ہماری عمر نہیں تھی. تو ہم 10 سال پہلے تک 5 سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ ابھی ہماری عمر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی ہے. یعنی بشیر بس سے میری لڑائی ہو گئی تو میری بات چیت بند تھی اور جھگڑا ہوا تھا بہت. تو ایک مشاعرہ تھا دلی میں دوردرشن کا، تو بشیر بھائی سے ملاقات ہوئی، نہ ہم نے سلام کیا نہ وہ سلام کر رہے ہیں. تو خیر ان کو اکڑ بھی بہت تھی، اچھا میری گنڈئی بہت تھی. تو خیر وہ مشاعرہ ختم ہوا، سب لوگ اترے. تو بشیر بھائی کی خوبصورت سے جوتے پہنتے تھے ناگرا ٹائپ کے، ایک جوتا تھا، ایک کسی نے لات رکھا تو وہ اندر چلا گیا. تو خیر بشیر بھائی آیا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے. میں اپنا تو ٹھیک تھا، میں بالکل میں اندر گھٹنے ہوئے بل بیٹھ کر کے اندر سے میں نے نکال کے میں نے کہا لیجیے بشیر بھائی. خیر بشیر بھائی اتنا ہم کو ان سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہہ لیں گے مجھے معاف کر دو منور. اور ان کی ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، جیسے وہ کہتے تھے کہ جب میں کسی کا اچھا شعر سن لیتا ہوں تو میں اتنا جل جاتا ہوں کہ 2-3 دن اس تک سوتا نہیں ہوں. اچھا یہ ہے فیئر کمپٹیشن. تو مجروح صاحب کسی سے کہہ رہے تھے ہوں گے، سردار صاحب سے کسی سے، یہ کیا شاعر ہے یہ، غزل کی بنیاد ہمارے یہاں ہے. اب اس کا فیض کا نمبر آیا، فیض صاحب آئے بیٹھے. بھائی ظاہر سی بات ہے جو سپر ہے وہ سپر ظاہر ہے. تو فیض صاحب ایک بار یوں گھومے اور کہنے لگے مجروح بھائی دکانیں تو سب لگاتے ہیں، اللہ کسی کی چلا دیتا ہے کسی کی نہیں. اس زمانے میں آپ تخلص کرتے تھے آتش، منور علی آتش، پھر شاید منور علی شیدا بھی ہوئے، شاداں بھی ہوئے. اور پھر یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نام میٹر کرتا ہے شناخت کے لیے. تو یہ والی آسی نے جو آپ کو نام دیا منور رانا، یہ ٹیگ بن جاتا ہے نا. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی شناخت کے لیے کنٹریبیوشن ہے. مطلب میری شخصیت کو ڈیزائن کرنے والوں میں والی بھائی تھے. کافی وقت گزارا آپ نے ان کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم اور رئیس انصاری میرا جو استاد بھائی ہے، ہم سے بڑے ہیں، رئیس 2 سال سینئر ہے ہم سے 1 سال عمر میں. تو رئیس ہم سے زیادہ بدتمیز ہے، بہت جھگڑالو ہے وہ بہت. تو جب استاد کسی سے ناراض ہو جاتے تھے والی بھائی تو کہتے تھے ابے سنو میں منور اور رئیس جیسے حرامیوں کا استاد ہوں. تو والی بھائی جو تھے وہ تو کیریکٹر تھے. ظاہر ہے کلکتے میں بھی کیریکٹرز ملے اور یہاں بھی ملے آپ کو. ہاں والی بھائی تو میری ان کی ملاقات تو میں ان کے یہاں کارڈ مانگنے گیا تھا. تو انہوں نے بولا یہ کہ ڈھونڈ لیا میرے اندر شاعر. پھر میں نے بتایا منور علی آتش میرا نام ہے. یہ تو خواجہ حیدر علی آتش. ماں کہنے لگے یہ کوئی جیسے بڈھا چلا رہا ہو سالا لاٹھی ٹیکتا ہوا، یہ کوئی تخلص ہے. اور صاحب اتفاق زمانہ بھی ہے جب ہے ناصر آج جو دیکھ رہے ہیں وہ سنا کرتے تھے. جس جگہ انہوں نے ہمارا نام رکھا آخری ملاقات ان سے اسی جگہ ہوئی تھی. ان کی لاش دیکھی تھی ہم نے، اسی مقام پہ وہ ان کی لاش پہنچی تھی. ہم پہنچے تھے وہاں پر. تو وہ گھر سے گئے، کپڑے بدلے انہوں نے، اور پھر ہمارے ساتھ کہنے لگے چلو میں مشاعرے میں، چلو آج آپ غزل پڑھیں گے وہاں. تو میں نے کہا مجھے شاگرد بنا لیجیے. کہنے لگے استادی شاگردی کا بھائی تو وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ تم نبھا پاؤ گے نہ ہم نبھا پائیں گے. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، جو مجھے آتا ہوگا میں بتا دوں گا. تو صاحب ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے کہا اچھا کوئی استادی کا گر بتا دیجئے. کہہ لیں گے کسی سے برا کام کروا لیجئے گا مگر کسی کا مصرع مت لیجئے گا. واہ. تو نتیجے کے طور پہ جب استاد کبھی ہم سے کہتے کہ ابھی منور یہ مصرع یوں کر لیں، ہم کہتے استاد آپ کو یاد ہے وہ
چلو لگاؤ مصرع. لگواتے تھے 20 مصرع، نہیں لگا. یعنی ان کی زندگی میں ایک غزل ہم کہہ رہے تھے، بظاہر جو بہت اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں وہ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. کسی دکھ کا کسی چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا، شجر تو دیکھنے میں سب ہرے معلوم ہوتے ہیں. مسلسل دھوپ میں چلنے کا یہ انجام ہے رانا، کہ اب پیڑوں کے سائے بھی برے معلوم ہوتے ہیں. یہ غزل ہم کہہ رہے تھے. اس میں ایک مصرع آیا میرے ذہن میں کہ بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. اب صاحب اسی زمانے میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت عمر والا، کہ حضرت عمر کے جو بچے تھے انہوں نے آ کر کے حضرت عمر سے کہا کہ حسن اور حسین کہہ رہے تھے کہ تم اور تمہارے ابا جان تو ہمارے نانا جان کے غلام ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں یہ بات تو لکھوا لینی چاہیے تھی، پھر تو تمہارے قبیلے کو جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا کہ تم غلام رسول ہو. تو ہم نے کہا یہ ہے عشق رسول، اور یہ عشق دوستی کا عشق بھی یہ ہے. تو اب میں اس مضمون کو کہیں نہ کہیں سے میں اس کو بنانا چاہتا، لیکن میں ظاہر سی بات 16 برس لگ گئے صاحب، 16-17 ایک مصرع بنانے میں. پر. ارے نہیں 2-3 مصرع کا استاد کہنے لگا بھائی لگا نہیں. ابھی 2-3-4 برس پہلے میں جھانسی ایک مشاعرے میں گیا تھا. گرمی کے دن تھے، وہ کولر بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، میں اپنا بیٹھا اسی میں. ہم نے کہا چلو جھیلو پنکھی. ایسے سوچتے پھر اس کی تاریخ یاد آنے لگی، ہندوستان کی، ہندوستان کے لوگوں کی، اس خوبصورت ہندوستان کی جو ہندوستان تھا، یہ ہندوستان نہیں جو آج ہمارے زمانے میں ہے. تو خیال آیا کہ غلام غوث میدان جنگ سجا ہوا ہے، غلام غوث تمام توپچیوں کو سیٹ کر رہے ہیں، مہارانی جھانسی تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے. کہ غلام غوث آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ مہارانی ایک مسئلہ درپیش ہے. مہارانی نے پوچھا بتایا جائے. کہ مہارانی اگر میں اس طرف سے میں حملہ کرتا ہوں تو ہماری توپ کی زد میں ایک مزار آ رہا ہے، اور اگر ہم اس طرف سے حملہ کرتے ہیں تو ایک مندر جاتا ہے. آپ فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے. مہارانی نے ایک بار سوچا اور کہا کہ مندر ہم پھر بنوا دیں گے، فقیر کی نیند میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. واہ واہ، یہ مجھے یاد آیا. یہ اسپرٹ، یہ ہے ہندوستان، یہ مجھے یاد آیا. ہندوستان کی مٹی. پھر مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا کہ یہ اناؤ کا جو علاقہ ہے، ایک جگہ ہے کوئی، وہاں سے کوئی بارات کسی ٹھاکر کی زمیندار کی بارات آئی تھی، زمیندار کی لڑکی کی بارات آئی تھی، اور اس کو ملیح آباد سے گزر کے جانا تھا. اس کو ملیح آباد کے کسی نے، جو وہاں کے جو نواب تھے، جو زمیندار تھے وہاں کے، ان سے یوں جھگڑا تھا. کئی لوگ مارے جا چکے تھے ان لوگوں میں آپس میں. تو بارات ٹھاکر صاحب کی لڑکی کی اب واپس جا رہی تھی، رخصت ہو رہی تھی لڑکی. تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے سپاہی بھی کر دیے. اس پوری بارات کو زمیندار نے روک لیا. ایک آدمی جان بچا کے بھاگ کے آیا اور آ کے اس نے ٹھاکر صاحب سے کہا کہ ٹھاکر صاحب غضب ہو گیا. ٹھاکر صاحب حقہ بھی رہے. بتاؤ. کہلے صاحب غضب ہو گیا، ہم بھاگ کر کے آئے ہیں اور وہ زمیندار جو ہے نواب صاحب، انہوں نے پوری بارات روک لی. تو انہوں نے یوں حقہ الگ کیا، ایک بار بڑی زور سے ہنسے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ٹھاکر صاحب نے کہا میں جانتا تھا کہ وہ پٹھان کا بچہ ہے، بیٹی کو دروازے سے خالی ہاتھ نہیں گزرنے دے گا. کیا بات ہے. تو کیا ہندوستان، یہ ہماری وراثت ہے، یہ قدریں ہیں جو اب پامال ہو رہی ہیں. نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے. تعبیر ہی تبدیل ہو گئی ہے. تو فرقہ رئیس انصاری کے شعر ہے نا کہ فرقہ پرست لوگوں نے عہدوں کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی. تو سب
میں وہاں یہ سوچ رہا ہوں، یہ پورے یاد آنے لگے سب واقعات ایک کر کے ایک کر کے، تو پھر وہ مصرع میں نے کہا بنا. ہاں، تو میں نے اس پہ مصرع لگایا کہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، مجھے آداب کرتا ہے، بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ ہے کہ شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، مجھ سے تو کبھی بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میں تلاش کرتا رہا. میں نے کہا کہ نہیں، وہ اچھا وہ حضرت عمر کے بچوں کا اور حضرت حسین اور حسن کا قصہ ایسا بیٹھ گیا کہ میں اس سے نکل نہیں پا رہا تھا. میرے دشمن کا بیٹا ہے، مجھے آداب کرتا ہے، بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. اب یہاں سے ہم گفتگو کا رخ تبدیل کریں. میں چاہتا ہوں ذرا ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں. ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں، اور جب غزل کی زبان میں گفتگو کریں گے تو مشاعرہ جو آپ کی زندگی کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ جزو لا ینفک، جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی شخصیت سے وہ یہ پہلو ایسا کہتے ہیں کہ چپک گیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی خاکہ مکمل نہیں ہو سکتا. ایک بڑا زندگی کا عرصہ آپ نے مشاعروں میں گزارا ہے، اور جب مشاعروں پر ہم گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کئی دن درکار ہوں گے ان واقعات کو کور کرنے کے لیے، اور ایسے دلچسپ واقعات ان مشاعروں کے ہیں آپ کے ذہن میں. لیکن ہم ان واقعات کی جانب آئیں، اس سے زیادہ جو پہلو اہم ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ یہ مشاعروں کا سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا، اور وہاں سے شروع ہو کر آج جس مقام تک آپ پہنچے ہیں کہ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت کہے جاتے ہیں. دیکھیے، مشاعرے میں تو ہم حادثاتی طور پہ آئے ہم، کیونکہ مجھے شعر کہنے کا شوق تھا، لیکن میں نے مشاعرے کبھی سوچے بھی نہیں تھے. کلکتے میں مشاعرے پڑھتے تھے، پڑھے تھے ایسے چھوٹے والے مقامی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی دلچسپی بھی نہیں تھی کیونکہ فرصت بھی نہیں تھی. لیکن وہی جو ایک بار جو والی عاصی صاحب کے یہاں گئے تھے مشاعرے کے ٹکٹ لینے کے لیے، تو انہوں نے مجھے منور علی آتش سے منور رانا بنا دیا، اور منور رانا ہی کی حیثیت سے پہلا مشاعرہ انہوں نے ربندرالے میں پڑھوایا. اچھا، چونکہ اسٹیج کا ہمیں بہت تجربہ تھا، اور ہم نے وہ ایک ڈرامہ ان کا تھا آغا کاشمیری کا لکھا ہوا آنکھ کا نشہ. تو لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ آغا حش کے زمانے میں جب وہ مون لائٹ میں کھیلا جاتا تھا تو اس وقت کلکتے کے جو طوائفوں کے علاقے تھے وہ خالی ہو گئے تھے، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا. ایسا ڈرامہ تھا، آنکھ کا نشہ اس کا نام تھا. تو وہ ڈرامہ ایک سجن کمار تھے، وہ ان کے ہی آرٹسٹ تھے، آغا حش کے زمانے میں ان کے ڈراموں میں رول کرتے تھے. بعد میں ڈائریکٹر ہو گئے. وہ تھے، وہ پشاوری تھے، لیکن ان کا نام تھا سجن کمار. تو انہوں نے ہم کو اس ڈرامے میں بحیثیت ہیرو رکھا، اور وہ ڈرامہ ہوتا تھا وہ، اور بہت لاجواب ڈرامہ تھا، بہت مشکل. تو اس میں قریب آپ سمجھیے کہ 8-10 بار وہ رول ہم نے کیا. بہت ہوتا تھا، ہر ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے ریپیٹ ہوتا تھا. تو اس میں وہ ہوتا تھا آغاز کا ڈرامہ، بہت لاجواب. اس سے پہلے ہم نے جو ڈرامے کیے تھے اکبر وغیرہ میں، وہ اکبر بھائی کے زمانے میں، جیسے اس میں ڈائلاگ تھے کہ ہٹ جا میرے سامنے سے منشی، جب بڑے آدمی کا لڑکا شراب پی کر لڑکھڑاتا ہے تو وہ اپنے منشی کا نہیں طوائفوں کا سہارا لیتا ہے. جار چھمیا بھائی کو فون کر دے، اس سے کہہ دے کہ آج اسے بوڑھا خون نہیں جوان خون بلا رہا ہے، آج اس کی جوانی سے پورا انصاف کیا جائے گا. واہ، وہ ڈائلاگ اب تک آپ کو یاد ہے؟ واہ واہ، میموری تو کم وقت چھین لے. پھر کسی ڈرامے میں ایک ڈائلاگ تھا کہ دشمنی ہماری ہی تھی کہ تجھے جانے بغیر ہم نے تجھے اپنا دوست سمجھا.
ورنہ ہمارے خاندان میں تو شجرہ دے کے بغیر کتے بھی نہیں پالے جاتے. واہ. تو ویسے ہی وہ آغاش تو ظاہری وہ بات انڈین شیکسپیئر اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. جیسے اس میں ڈرامہ تھا کہ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے ہمارا نام ہوتا ہے بینی پرشاد. ایک طوائف سے میرے تعلقات ہوتے ہیں, اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. اب ایک دن ہم اس کے پاس جاتے ہیں, وہ لڑکی بڑی ہو رہی ہوتی ہے, تم جا کے اس سے کہتے ہیں کہ میری لڑکی مجھے دے دو پشپا, میری لڑکی مجھے واپس دے دو, جو قیمت تم چاہو میں تمہیں دے سکتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت دو گے بینی بابو؟ تو میں نے کہا 1 لاکھ. میں نے کہا بس 2 لاکھ, بس 3 لاکھ, بس 4 لاکھ, بس 5 لاکھ. بینی بابو اسے جوان تو ہونے دو, اس کی ایک مسکراہٹ پر میں 5 لاکھ وصول لوں گی. تو کہے گا تم اسے رنڈی بناؤ گی؟ تو کہے گی رنڈی کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی رنڈی نہیں تو کیا درگا بنے گی؟ یہ بات تو تمہیں اسی وقت سوچ لینا چاہیے. تو بینی بابو جب تم اپنے باپ کی دولت بھر کے جیب میں بھر کے پہلی بار رنڈی کے کوٹے پر آئے تھے, تو ہم نے کہتے ہیں کہ ہم کوٹ تو اس کو حاصل کر لیں گے. تو کہہ لیں گے کہ آپ تمہارے پاس کیا پرمان ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ رنڈی کے کوٹھے کو کبوتر کی چھتری کہتے ہیں بابو, تمہارے پاس کیا پرمان ہے؟ کہہ لیں گے اس کی کلائی پہ کھدے ہوئے 2 اکچھر BP, لڑکی کی کلائی بھی کھدا ہوا تھا BP, بینی پرشاد. تو ہنسی ہنس کے کہنے لگی کہ بینی بابو اگر کلائی پہ کھدے 2 اکچھروں پر اگر عدالت اگر تمہارے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے تو جاؤ اور دعویٰ کرو. اور کیا ڈائلاگ بولتی ہے تو بس اس کو ہم مار دیتے ہیں, اس کا قتل کر دیتے ہیں. تو پھر چلے جاتے ہیں جیل, 20 سال بعد آتے ہیں, پھر اسی گلی میں آتے ہیں. تو آتے ہیں تو مل جاتا ہے پرانا جو بجاتا ہو جاتا ہے, وہ مل جاتا ہے. تو خیر وہ مجھے لے کے گھمانے لگا ادھر 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 ادھر. تو مجھے وہ اسی گھر میں لے گیا جہاں وہ میری لڑکی بڑی ہو گئی تھی. تو جب اس سے ہم دھینگا مشتی کرنا چاہتے ہیں وہاں آ جاتا ہے BP. تو ہم اس کو مار دیتے ہیں. وہ آ جاتا ہے سدانند, اس سے منگائی تھی شراب, وہ بھی آتا, اس کو بھی مار دیتے. مجھے تو نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی نمونیا میں مر گئی, اس کو بھی مارا. پھر خود کو ہم نے کہا, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس لڑکی کا گناہ کیا تھا, یہ تو میرا گناہ ہے. تو پھر میں اپنے کو گولی مارتا ہوں. تو پھر یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے معافی مانگنا چاہیے اس لڑکی سے. تو اس لڑکی کے پاؤں بہت دور ہوتے ہیں, یہاں سے ہم زمین پر گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں. تو لکڑی ایسی اسٹیج تھا, اس میں لکڑی ہوتی تھی, تو اکثر گھس جاتا تھا. یہاں پر ایکٹنگ تو نشہ ہے اس کے پیر چھونے کے, وہاں جا کے اس کے پیروں سے ہاتھ پہنچتے تھے. پھر ڈرامہ ختم. بات کیا ڈرامہ تھا, جب آغاش کے زمانے میں ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا, تو قیامت ڈرامہ تھا. تو ہم ڈرامے کرتے تھے ہم اس طرح سے. تو یہ مشاعروں کا جو سلسلہ ہے ظاہر ہے بڑے بڑے تاریخی مشاعرے اور یہ سب کچھ, تو کوئی ایسا مشاعرہ تو ہوگا جو بہت یاد آتا ہوگا؟ یہ اصل میں ایسے تو ہر مشاعرے کا اپنا تماشا ہے. تو اچھا یہ بتائیے کہ وہ سینئر شعراء جب آپ نے باقاعدہ مشاعروں میں جانا شروع, دیکھیے ایک بات میں بات کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا. جیسے جب ہم لوگ آئے تھے, ہم ہوئے راحت ہم سے 2 برس بڑے تھے. وہ 50 کی پیدائش تھی ہماری. ایک لحاظ سے سب سے چھوٹے شاعر ہم تھے عمر کے اعتبار سے. جتنے بھی سپر اسٹار تھے ان میں سب سے وسیم صاحب تو ہم سے 16 سال بڑے ہیں. 16 برس؟ 16 برس بڑے ہیں بھائی, وہ انہوں نے خود اقرار کیا. تو یہ جتنے بھی سبھی ہم سے بڑے تھے, وسیم صاحب, بشیر صاحب, ندا صاحب, زبیر صاحب, جو لوگ ہیں.
لیکن یہ کہ ہم ایک تو سب کی عزت بہت کرتے تھے، کوئی ہمارا نشہ نہیں تھا، شراب وراب نہیں پیتے تھے. وہ اللہ غریق رحمت کرے راحت کہتا تھا کہ ابے میری زندگی کی دعا تجھے مانگنی چاہیے. تو میں نے کہا کیوں، میں تمہاری دعا کیوں مانگوں؟ کہیں گے اس لیے کہ میرے بعد کوئی دوسرا گواہ نہیں ملے گا کہ تو دارو باز نہیں ہے. ارے واہ واہ واہ. تو میرے لیے کہ ایک سے ایک تماشے ہوتے. تو یہ کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ایک خوبی تھی کہ ہم لوگ جوتیوں میں بیٹھتے تھے. ہم ہوں، راحت ہوں، معراج صاحب ہوں، شاعر جمالی ہوں، سب جتنے اس طرح کے لوگ تھے تب پیچھے بیٹھتے تھے. اب پیچھے بیٹھ کے تفریح کرنا، بات کرنا، یہ کرنا، مصرے لگانا، مصرے اٹھانا، جو بھی کرنا. جی. کبھی آگے نہیں. اچھا پھر پیچھے بیٹھ کے جو کہ سگریٹ بھی پیتے تھے، تو اب آگے استاد لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں تو پی نہیں سکتے، نظر پڑ جائے. تو ایک مشاعرہ یہاں سلطان شاہ محمد عارف ہیں، تھے، ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں مدینہ شریف کے. تو ہر سال ایک مشاعرہ کرتے تھے، وہ اس کے زمانے میں مشاعرہ کرتے تھے. تو ان کا ایک جملہ بہت مشہور، بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے، وہ اللہ سے بہت قریب تھے. تو ان کا ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ یہاں ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہاں اس لیے مارے جائیں گے کہ مسلمان تو تھے ہی نہیں. ارے واہ، قیامت. ہاں. واہ واہ واہ. تو وہ سلطان شاہ محمد عارف ایک مشاعرہ کرتے تھے. تو خیر اس میں جانا ہوتا ہے تو میں پیسے تو کچھ نہیں تھا، بس جانا تھا. ان کا میاں کہلاتے تھے وہ، میاں یعنی انہوں نے سلطان شاہ محمد عارف کو یوں سمجھیں گے آپ کہ قدرت العین حیدر نے آدھا ناول ان کو لکھ دیا پورا این آپا نے. تو وہاں ہم مشاعرے میں گئے تو میرے والد کہنے لگے، حالانکہ میرے والد نہیں جاتے ہوتے تھے اس طرح سے، ہم سے کہنے لگے ہم بھی چلیں گے وہاں. تو میں نے کہا چلیے ابو. تو ابو کے ساتھ ہم گئے. خیر ابو کہنے لاؤ ہم چلائیں گاڑی. ہم نے کہا آپ ہی چلائیے. ہم نے کہا مجھے ابو دے دیجیے، شیو مہورت لڑکا تھا. ہم نے کہا آپ، ہم نے کہا نہیں چھوڑ دیجیے. تو خیر وہی چلاتا رہا، گئے وہاں. تو اب آگے یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سلطان شاہ محمد عارف، یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اناؤنس کر رہے ہیں. ادھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے والد. تو خیر اب ہم بول رہے ہیں تو ہم اتنے مزے میں موڈ میں نہیں ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں. تو ابو سامنے بیٹھے ہیں، ہاں ممکن نہیں تھا. تو عارف میاں کہنے لگے ڈبل موہرا پیٹ رہا ہے آج والی. اس کو والی ویسے کہ ڈبل موہرا پیٹ رہا ہے. ہاں ہاں. تو یعنی ادھر ہم بیٹھے ہیں تو منور نہیں پی سکتے ہیں، ادھر والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ اسی لیے آگے بیٹھتے ہی نہیں تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق جو بھی اپنا کرنا. لیکن ہم نے کہیں لکھا بھی ہے، ہم یہ کہتے بھی ہیں، ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے اور اگلی صف میں بیٹھنے کی ایک عمر ہوتی تھی، وہ ہماری عمر نہیں تھی. تو ہم 10 سال پہلے تک، 5 سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ ابھی ہماری عمر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی ہے، ابھی ہم پہلی صف کے آدمی نہیں ہیں. تو اتنا احترام ہم لوگ کرتے تھے. اب ایسا نہیں. ہم نے بتایا آپ سے کہ جب اتنے لوگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں ہم نے پوری زندگی، یعنی بشیر بس سے میری لڑائی ہو گئی تو میری بات چیت بند تھی اور جھگڑا ہوا تھا بہت. تو ایک مشاعرہ تھا دلی میں دوردرشن کا، تو بشیر بھائی سے ملاقات ہوئی، نہ ہم نے سلام کیا نہ وہ سلام کر رہے ہیں. تو خیر ان کو اکڑ بھی بہت تھی، اچھا میری گنڈئی بہت تھی. تو خیر وہ مشاعرہ ختم ہوا تو لوگ اترے. تو بشیر بھائی کی خوبصورت سے جوتے پہنتے تھے ناگرا ٹائپ کے، تو ایک جوتا تھا، ایک کسی نے لات رکھا تو وہ اندر چلا گیا. تو خیر بشیر بھائی آیا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے. میں اپنا تو ٹھیک تھا، میں بالکل میں اندر گھٹنے ہوئے بل بیٹھ کر کے اندر سے میں نے نکال کے میں نے کہا لیجیے بشیر بھائی. خیر بشیر بھائی نے ہم کو ان سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہہ لیں گے مجھے معاف کر دو منور. تو بھابھی ہم سے کہنے لگی کہ
لڑائی جو ہو محبت یہ آپ سے بہت کرتے ہیں. کہہ لیں گے یہ ان کا جو بیٹا ہے جو ان سے دوسری والی بیوی سے راحت بہر سے, اچھا سا نام ہے اس کا لڑکے کا, طیب. کہہ لیں گے طیب نے کچھ کیڈبری میں کوئی انعام جیتا تھا تو اس کو کلکتہ جانا تھا. تو طیب نے پوچھا پاپا کلکتے میں کوئی آپ کا دوست ہے؟ تو انہوں نے بہت نمدیدہ لہجے میں کہا کہ دوست تو ہمارا ہے لیکن آج کل وہ ہم سے ناراض ہے. اچھا ہم بھی بہرحال بشیر بھائی ابھی دیکھیے ظاہر سی بات ہے وہ جینیس تو تھے ہی, شاعر بہت اچھے تھے, اور ان کی ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی. جیسے وہ کہتے تھے کہ جب میں کسی کا اچھا شعر سن لیتا ہوں تو میں اتنا جل جاتا ہوں کہ 2-3 دن تک سوتا نہیں ہوں. واہ. اچھا یہ ہے فیئر کمپٹیشن. یار یہ ہم نے کہا ہوتا, یہ رشک ہے. ہاں یہ ہے یہ سب. تو میرے لیے کہ ظاہر سی بات ہے. اچھا ایسے ندا بھائی بھی بہت لاجواب آدمی تھے. ندا بھائی بھی بہت ان آل رسپیکٹ مزیدار جو ہوتے ہیں. تو ندا بھائی نے مجھے قصہ سنایا تھا بہت لاجواب. کہنے لگے کہ وہ بمبئی میں فیض صاحب آئے تھے. کہنے ہم اس وقت اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے لیکن میرا تھے کسی کے ذریعے ہم بھی پہنچ گئے تھے. وہ بہت مزے میں اپنا قصہ سناتے تھے. تو کہہ لیں گے اس میں مجروح صاحب, کیفی صاحب, سردار صاحب, سب یہی لوگ اور فیض صاحب. تو فیض صاحب کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ جلوہ ہی بہت تھا. اور پھر یہ کہ بقول ندا بھائی کے کہ پنجابی شاعر کی پنجابی بڑی عزت کرتے ہیں. اقبال بھی اس لیے بڑے ہو گئے کہ بھائی سب پنجابی ان کو اٹھائے ہوئے تھے. تو خیر صاحب مجروح صاحب کو یہ گمان تھا کہ غزل کے شاعر تو ہم ہیں سب سے بڑے. یہ ان کو گمان تھا. تو ہمیشہ بڑھاتے بھی تھے. تو وہ محفل چل رہی تھی, بار ایک بنا ہوا تھا, لوگ جاتے تھے, دارو نکالتے تھے, پیتے تھے, پھر میں بات کرتے تھے. بہکی باتیں, بہکے قدم, بہکا مزاج, بہکا لب و لہجہ. تو مجروح صاحب کسی سے کہہ رہے تھے ہوں گے, سردار صاحب سے کسی سے, یہ کیا شاعر ہے یہ, غزل کی بنیاد ہمارے یہاں ہے. یہ تو اس کو بس فلمی دنیا والے اٹھائے ہوئے ہیں سب پنجابی لوگ. فیض صاحب نے سن لیا ہوگا. فیض صاحب تو شریف آدمی سے بہت. اچھا مطلب حالانکہ فیض صاحب تو میری نظامت میں پڑھ چکے ہیں کلکتے میں نا. تو اب مجروح صاحب تو والی بھائی کے والد کے شاگردوں میں تھے. والی بھائی کو وہ ہمیشہ استاد زادہ ہی کہتے تھے, اور استاد زادے. بلکہ ایک بار مجروح صاحب اور ان کی بیگم ہمارے گھر بھی آئے تھے کھانے پر. اچھا. تو مجروح صاحب بڑبڑا رہے ہوں گے کہ میں ہوں غزل کا شاعر. بات ختم ہو گئی صاحب. وہ اب کلام سنا رہے ہیں, آپ سنا رہے ہیں, ہم سنا رہے ہیں. اب اس کا فیض کا نمبر آیا. فیض صاحب آئے بیٹھے. بھائی ظاہر سی بات ہے جو سپر ہے اس سپر ظاہر ہے. ایسا پڑھ رہے تھے. تو فیض صاحب ایک بار یوں گھومے اور کہنے لگے مجروح بھائی دکانیں تو سب لگاتے ہیں, اللہ کسی کی چلا دیتا ہے, کسی کی نہیں چلاتا ہے. تو بات یہ شاعری کی بالکل صحیح ہے کہ اچھا مشاعرے میں تو کوئی دن کسی کا ہوتا ہے. جی ہر مشاعرے میں یکساں طور پر تو داد نہیں ملتی. کبھی نہیں یکساں طور پر ہر شعر پر یکساں داد نہیں مل سکتی ہے. کسی شعر پر کسی مشاعرے میں بہت داد ملی اور کہیں پتہ چلا کہ سپاٹ گزر جاتا ہے. ظاہر ہے وہ سامعین پر منحصر ہوتا ہے اور وہ اس وقت کیا فضا بنتی ہے. ایک اور بھی بات ہے کہ آپ کے پڑھنے کا مزاج بھی, آپ اگر موڈ میں ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں ترنگ میں,
آپ تھکے ہیں، پریشان ہیں یا جو بھی ہے، ایک مشاعرہ میں اناؤنس کر رہے تھے بھیونڈی میں، ساغر اعظمی غزل پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے وہ کھانسنے وانسنے لگے، ان کی آواز پھنسنے لگی، خراشیں آنے لگی، تو وہ کہنے لگے کہ میں معاف کیجیے گا، اصل میں کئی راتوں کا جاگا ہوا ہوں. تو میں مائک پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا شاعر بھائی، ہم نے کہا ساغر بھائی، ہر زاہد شب زندہ کے افعال پر کیے، رہنے کو تو عیاش بھی بیدار رہا ہے. واہ واہ. تو بہت مطلب یہ کہ مشاعرہ میرے حساب سے ہندوستان میں سب سے اچھا مشاعرہ جو سنا جاتا تھا اس زمانے میں، قصبات میں رودولی. اچھا. ہاں، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جب آپ یوں کھڑے ہوتے تھے پڑھنے کے لیے تو آپ کو دکھائی دیتا تھا کہ ادھر 500 عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیچ میں ایک پردہ ہوتا تھا. جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو وہ وہاں سے وہ دکھائی دیکھتی تھیں وہ لوگ، سب 99% برقعے میں سب بیٹھی ہوئی ہے. اور صاحب مطلب یہ ہے کہ جو داد دینے کا جو مطلب شعور، بہت عجیب و غریب قصبہ تھا. اب تو مشاعرے کم ہو گئے. بڑے شہروں میں جو مشاعرہ جو حیدرآباد میں ہوتا تھا وہ کہیں نہیں. اب بے پناہ محبت. یعنی میں آخری دنوں میں، کافی دنوں پہلے، 7-8 برس پہلے ایک مشاعرے میں گیا تھا، وہاں کے کسی بہت بڑے مہنگے ہوٹل میں مشاعرہ تھا، 7 اسٹار ہوٹل میں، جس کے ایک فلور پہ صرف شیشے ہی کی چھت تھی پوری، مشاعرہ تھا. تو اس میں بہت سی عورتیں آئی، آ کے ملنے مجھ سے، السلام علیکم وعلیکم السلام. تو کہہ لیں گے آپ کو تب سے سن رہے ہیں جب ہم اپنی نانی کے ساتھ آتے تھے، اب ہم خود نانی ہو گئے ہیں. تو اتنی پرانی بات، کہ اب میں امریکہ میں رہتی ہوں، یہاں ایسا تو اتنے پرانے وہاں کے ہم شاعر ہیں. تو اصل میں ہوا یہ کہ جب میں پہلی بار، میں ایسی نصیب کی بات ہے، میں پہلی بار آیا کسی مشاعرے میں دیوا، تو میرا پیمنٹ تھا 300 روپے. یہ کس زمانے کا واقعہ ہے؟ 85-86 کا ہوگا. ہاں 85-86 نہیں، اندرا گاندھی کب قتل ہوئی تھیں؟ وہی 84. تو بس 84 ہی کا ہے واقعہ یہ. تو ہم آئے مشاعرے میں اور ہم نے غزل پڑھی. پہلا شعر بابری مسجد پہ میں نے کہا تھا. پھر تو آپ جانتے ہیں جب ہم چلتے ہیں ہمارے پیچھے صفیں شروع ہو جاتی ہیں. تو غزل یہ تھی، اس کا مطلب تھا کہ اے حکومت تیرا معیار نہ گرنے پائے، میری مسجد ہے یہ مینار نہ گرنے پائے. تو یہ مطلب ہم سے کم آپ سمجھیے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 20 بار تو پڑھوایا گیا ہوگا. بالکل قیامت جام بالکل. تو آپ یہ سمجھ، اس زمانے میں مشاعرے کا یہ دستور تھا، یہ تو تھے نہیں، نہ فون تھے نہ کچھ. تو مشاعرے گاہ ایسے جو جیسے میرٹھ کا مشاعرہ تھا نوچندی والا، یہ یہاں کا مشاعرہ تھا، اس طرح کے جو 2-3 مشاعرے تھے، وہاں 15-20 کنوینر مارے پھرتے تھے. جیسے آپ کامیاب ہو کے اترے، جیسے آپ وہاں کامیاب ہوئے تھے، یہاں گئے تھے جی محمود آباد، تو ویسے ہی جہاں آپ اترے والے آئے صاحب میرے مشاعرے میں آنا ہے، آپ یہ پیسے لیجیے، 100 روپیہ جلدی سے دیا لکھایا. تو میں جب اترا ہوں تو سمجھیے کم سے کم 14-15 مشاعروں کے ایڈوانس لیے تھے. استاد ہم سے کہیں گے والی بھائی ابے لوٹ لے لوٹ لے. پھر اس کے 10 دن بعد یا 15 دن بعد ایک لکھنؤ میں مشاعرہ تھا، ایک فنکشن عطر نبی کا تھا. اس میں ایک گیانی ذیل سنگھ آئے ہوئے تھے، لیکن نصیب کا معاملہ بھی ہوتا ہے. یعنی ذیل سنگھ آئے تھے، ان کی بیٹی بھی تھی، تو ان کو اعزاز دیا گیا تھا. اندرا گاندھی کے مرنے کے فوراً بعد کی یہ بات ہے. تو رویندرالے میں پروگرام تھا اور 650 آدمی کا ہال ہے، اس میں 500 تو پولیس ہی تھی. خیر میں کھڑا ہوا، والی بھائی کہنے لگے تو ہم نے پڑھا، ساغر اعظمی نے پڑھا، اور شاید ایک آدھ تیسری شاعر نے اور پڑھا ہو، بس ان کے آنر میں. باقی ان کے فنکشن تھے اپنا.
اپن تو ہم نے کہ ہم تو شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. میں نے یہی غزل پڑھ دی ہے، حکومت تیرا معیار نہ گرنے پائے. کوئی دادی نہ تو سناٹا. اس میں ایک شعر ہے کہ ملتا جلتا ہے سبھی ماں سے ماں کا چہرہ، گردوارے کی بھی دیوار نہ گرنے پائے. سب گیانی ذیل سنگھ نے اپنی بیٹی سے کچھ کہا کہ یہ شعر لکھوا لو. لڑکی ہم تو لیں گے اس طرح آپ یہ شعر لکھ دیجیے آپ. تو میں نے کس زبان میں لکھے؟ میں نے اردو لکھ دیں. ہم نے لکھ دی. اب صاحب بات آئی گئی ہو گئی. اب 1985 آیا. معلوم ہے اب وہاں جب میٹنگ ہوئی اردو اکیڈمی کی، یہ ہوا کہ صاحب وہ منور رانا کو بلانا ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے. تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میری کوئی شہرت نہیں تھی. لوگ کہہ رہے ہم لوگوں نے تو یہ نام نہیں سنا. بولے کیسے کیا جائے. انیس دہلوی مرحوم جو نکالتے تھے فلمی ستارے، وہ کہنے لگے نہیں یہ شاعر ہے، یہ کلکتے میں رہتا ہے. یہ میں جانتا ہوں. اچھا. تو یہ طے ہوا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ اردو اکیڈمی بنگال کو آپ لیٹر بھیج دیجیے. آپ یہاں سے ٹیلی گرام وہ ڈھونڈ کر کے بھیجیں گے. تو اردو اکیڈمی کے نام جو ٹیلی گرام آیا تھا اس میں لکھا تھا پریسیڈنٹ آفس ہیز ایڈوائز ٹو انوائٹ مسٹر منور رانا. یو آر ریکویسٹڈ ٹو پلیز کنفرم فار اٹینڈنگ مشاعرہ وغیرہ وغیرہ سم تھنگ. تو فخر الدین اس زمانے میں تھا وہاں. وہ تو ہم سے ایسی بہت چڑھتا تھا. تو بہرحال یہ کہ اچھا ہم لوگوں کی ایک تیگڑی تھی ہم لوگوں کی. ہم حبیب بھائی رئیس بھائی ہم لوگ پھنسایا کرتے تھے جھمیلے ہنگامے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. ہاں بہت. تو ہم لوگ چلے گئے اردو اکیڈمی میں پروگرام ہو رہا تھا تو ہم لوگوں میں کوئی انوائٹ نہیں تھا. تو خیر اب مجمع شور کرنے لگا. تو حبیب صاحب کہنے لگے ہم اینک نہیں لائے. رئیس بھائی کہنے لگے ہم ڈائری نہیں لائے ہیں. ہم نے کہا نہیں ہم تو دیکھنے آئے کہ کون کون آیا ہے نہیں آیا ہے. اس کے ہم لوگ اٹھ کے جا کے ناشتہ واشتہ کیے بھاگ آئے. گالیاں پڑھ رہی ہیں. بہرحال صاحب وہ فخر الدین بھائی آئے میرے پاس. کہنے لگے منور بھائی یہ ٹیلی گرام آیا ہے تو آپ اس کا جواب. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا آپ بھیج دیجیے جواب. کہنے آپ پہلے لکھ کے دیجیے. خطرہ تھا. ہاں کہنے لگے میری نوکری کی بات آپ نہیں سمجھ رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم پہلی بار آپ سمجھیے یعنی بنگال کا کوئی شاعر پہلی بار لال قلعے میں گیا تھا. پہلی بار خیر میں گیا. میں نے اس بار لال قلعے میں مشاعرہ نہیں ہوا تھا، باہر ہوا تھا آئی پی اسٹیڈیم میں. سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں کیا گیا تھا. اس کے بعد سمجھیے کہ ہم 13-14 سال لگاتار ہم گئے ایسے شہر سے بلائے گئے. کئی بار ہم نے خود داؤں دے دی نہیں گئے. جیسے معلوم ہوا مرغ بانڈ کا کوئی پھنسا ہوا ہے کیس نہیں ہم نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ریگولر گئے بہت مشاعروں کے. پھر چھوڑ دیا بس ہو گیا بہت ہو گیا تھا. تو یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ مطلب یہ کہ چل رہی ہے. جیسے اللہ غریق رحمت کے جیسے ابھی آخری دنوں میں راحت کا فون آیا ایک دن یہ کورونا سے پہلے. اچھا. کہنے لگے کہ وہ ارے یار وہ ایک مشاعرہ پڑھ دو یہاں کھرگون. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو کہیں پیسے بتاؤ. ہم نے کہا تم بتاؤ. تو کہنے نہیں چلو 50,000 تم کو دے دیں گے. ہم نے ٹھیک آ جائیں گے. کہنے دیکھو پکا بولو اس لیے میری جان تم کو رکھنے کے لیے 3 شاعروں کا نام کاٹنا پڑتا ہے. میں نے کہا ایسا ہے تو تم 3 شاعر بک کر لو ہمیں چھوڑ دو. تو لیکن ہم گئے تھے رات بیمار تھے ہم گئے تھے وہاں.
تو یہ ہے کہ تو مشاعرے میں پیمنٹ کا اسٹینڈرڈ تو ہم نے بڑھایا، اس لیے کہ مطلب ہم نے کبھی بھی جیسے عام طور سے پیمنٹ ہم نے مانگا نہیں کہ اتنا چاہیے اتنا چاہیے، ہمیں اچھا ہی نہیں لگا. ہم سے اکثر اس لیے ہمارا پیمنٹ زیادہ ہوتا تھا کہ جہاں لوگ باقاعدہ بارگیننگ کرتے تھے، لڑتے تھے، تو ہم سے اگر کسی شریف آدمی نے فون کیا اور کہا کہ رانا صاحب وہ مشاعرہ ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، حاضر ہو جائیں گے. کہہ لیں گے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے پوچھتے ہوئے، لیکن پھر بھی نذرانہ. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بتاتے ہوئے. کہنے نہیں بتا دیتے تو اچھا تھا. دیکھیے سر اصل میں ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کم آپ دیں گے نہیں، اور بہت زیادہ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. تو ٹھیک، تو اب میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. تو اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف سب یہ لڑ رہے ہیں شاعر ہم سے، نہیں صاحب میں یہ، اور ایک طرف ایک آدمی کی وغیرہ کہ ٹھیک ہے آپ کم دیں گے نہیں، ہم زیادہ. تو وہ سب سے بڑھا کر کے دیتے تھے. اچھا پھر یہ کہ ہم یہ کہا جاتا ہے، میرے دشمن تک کہتے ہیں کہ جتنے مشاعرے منورانہ نے چھوڑے ہیں اچھے اچھے شاعروں کو اتنے نصیب نہیں ہوں گے. ظاہر ہے بڑے سے بڑا مشاعرہ امریکہ ہو یہاں پوسٹر پہ تو نام چھپ جاتا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں ہوتی کہ آپ آئیں گے. نہیں، مزہ یہ تھا کہ جب جس زمانے میں یہ ٹی وی بھی نہیں آیا تھا تو نام چھپتے رہتے، میں جاتا نہیں، تو لوگ کہتے کہ ہمیں اس نام کا سالہ کوئی شاعر ہے بھی کہ خالی نام چھپ جاتا ہے اس کا. جہاں جگہ نام چھپا مجھے دکھائی گئی نہیں دی آج تک ہم کو. وہ تو پھر جب حیدرآباد کا جب مشاعرہ ہوا، تو حیدرآباد میں جو مشاعرہ تھا تو والی بھائی ہم سے کہنے لگے ابھی چلے جاؤ بیٹا، ہر اخبار میں تمہارا فوٹو چھپے گا، انگریزی ہو تیلگو، وہاں بہت چھپتا تھا اس زمانے میں. تم نے چلے استاد کہیں چلے جاؤ. تو یہیں سے میں نے گومتی نئی چلی تھی پکڑی، دلی گئے، دلی سے فلائٹ پکڑی، وہاں سے فلائٹ پکڑی دلی آ گئے. آپ پوچھیے گا پیمنٹ کتنا تھا؟ پیمنٹ تھا 1500 روپے. اور خرچ ہمیشہ یہی ہوتا تھا. لال قلعہ ٹرین کا پیسہ دیتا تھا، ہم جہاز سے جاتے تھے کہیں بھی ہو. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہم بھائی ہمارے لیے تو وہ پکنک تھی کہ شراب ہم پیتے نہیں تھے، جوا ہم کھیلتے نہیں تھے، اور کوئی لت تھی نہیں. تو ٹرانسپورٹ کے غم سے نکلنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے تھا. تو میں 3 دن نکل گئے مشاعرے میں، ہنگامہ ہوا، مزہ آتا تھا. تو میں وہاں جب مشاعرے میں گیا تو اس مشاعرے کو صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا، دوردرشن، وہ کور کرتا تھا. ہاں، جلیس صاحب کوئی تھے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہاں، اور انہوں نے تقریباً 19-20 منٹ ہمارا پروگرام دکھایا اس پر. اچھا. اور اس میں حمایت علی شاعر، زبیر بھائی اناؤنس کر رہے تھے. اچھا، نظام زبیر رضوی کر رہے تھے. زبیر بھائی اناؤنس کر رہے تھے. اور زبیر بھائی کا بڑا جلوہ تھا حیدرآباد میں. ہاں ظاہر وہاں وہ رہے بھی تھے. وہاں وہ رہے تھے، ہاں، بڑا جلوہ تھا زبیر بھائی کا. تو زبیر بھائی اناؤنس کر رہے تھے، حمایت علی شاعر، قتیل شفاعی، یہ. تو صاحب جب وہ دکھایا گیا ہے وہ، تو راتوں رات ہم سپر اسٹار ہو گئے. یعنی آپ یہ سمجھیے رضا نقوی واہی تھے، تو انہوں نے خط لکھا احمد سعید صاحب کو کہ بھائی کل رات میں ایک مشاعرہ دیکھا، اس میں ایک پہلوان نما نوجوان آیا، اس کا نام تھا منور رانا. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، لائقہ لگایا گیا کہ یہ کلکتے کا ہے. اور صاحب کیا کمال کی شاعری اس نے سنائی، بالکل نیا لب و لہجہ، تازہ، بہت تازہ کار شاعر ہے. تو میں تو اسے جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ جانتے ہوں تو اس کو میری طرف سے مبارکباد دے دیجیے گا. تو سعید صاحب نے منیر نہائی صاحب سے کہہ کے ہم کو بلوایا کہ نہیں یہ پوسٹ کارڈ ہے آپ کے پاس. اچھا مزے کی بات یہ، ہاں تو ہوا یہ کہ اس مشاعرے میں انہوں نے عابد علی خان جو سیاست کے جو مالک تھے وہ، تو انہوں نے احمد سعید صاحب کو بھیجا کہ کچھ شاعر بتائیے کلکتے سے جن کو ہم بلا سکیں. تو انہوں نے 3 نام لکھ کے بھیجے، میرا، ایک رئیس بھائی کا، ایک حبیب بھائی کا. تو وہ لاٹری میری کھل گئی، ایسے ہی بلا لیا. تو بہرحال تھا. پھر ایک بار قیصر شمیم صاحب بھی تھے. اچھا. ہم قیصر شمیم صاحب جہاز سے گئے یہاں سے، تو چچا کو ڈر لگ رہا تھا، کب کبا رہے تھے.
ہم نے کہا چچا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ جہاز کا پہلا سفر ہوگا. نہیں، کہنے کہ یار سردی لگ رہی ہے بہت. اچھا. میں نے کہا اچھا میں چائے پلاتا ہوں آپ کو. ہم ظاہر ہمارے بزرگ تھے ہی. تو خیر صاحب پھر میں قیصر شمیم صاحب ہم ایک ہی روم میں رہے اپنا. پھر دوسرے دن ان کو ٹرین سے وہاں سویرے 9 بجے کی ٹرین تھی، بٹھا دیا اپنا چلے گئے وہ. تو یہ کہ ہم نے میرے بزرگوں کو ستایا نہیں، مزہ لیا ہاں، لیکن یہ کہ اور خاص طور سے کلکتے والوں کے لیے تو ہم کہیں بھی لڑ لیتے ہیں. جیسے ہم فخر سے ہم کہتے ہیں بڑے بڑے ادبی مچیٹوں میں بھی کہ ہمارے یہاں ناشاعر نہیں پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں خراب سے خراب شعر کہے گا، ناموضوع مصر بھی کہہ دے گا، لیکن ہوگا اصلی بچہ. صحیح بات ہے. اچھا، یہ مشاعروں کا ظاہر ہے یہ سلسلہ بہت آگے جائے گا، ہم گفتگو کریں تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. اب یہاں بھی ظاہر ہے ایک ہر مشاعرے چیز آپ کو تبدیل. مشاعرے آپ کو ہم واقعہ سنائیں کہ جیسے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے مشاعروں کا کہا تو ہم یہ بات اکثر کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر مشاعرہ سننا ہے تو پاکستان جائیے، مشاعرہ پڑھنا ہے تو پاکستان جائیے. کیونکہ ہمارے یہاں مذاق خراب ہو گیا ہے، گیت بھی گھسا ہے، یہ بھی گھسا ہے، وہ بھی گھسا ہے، ناٹک ہے، یہ ہے، وہ ہے. کچھ شاعر تو ہمارے ملک میں ایسے ہیں جیسے ان میں راحت اندوری بھی تھے کہ اگر پیچھے ہاتھ باندھ دیجیے تو پڑھ نہیں پائیں گے. پاکستان میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. ارے پڑھنے کے بھی تو آداب ہیں. جب میں پہلی بار گیا تھا مشاعرے میں تو آپ یہ سمجھیے کہ جو فہرست تھی مشاعرے کی، شاعروں کی، تو اس میں ایک طرف لکھا تھا میزبان شعرا. تو میزبان میں سب ہماری ٹیم بڑی کمزور تھی. ہماری ٹیم میں سب سے بڑی جو شاعرہ یا شاعر وہ تھیں داراب بانو وفا. اچھا. وہ تھیں والی آسی اور شمیم جے پوری. باقی سب ہما پروین اور یہ وہ اور رئیس انصاری، یہ جو ہوا ورگے آئے نا حمید اور کون وہ نصرت گوالیری، سب ایسے ہی، کوئی خاص نہیں. اب ایک اور کلکتے کا بس ان کی طرف صاحب جو لسٹ تھی تو قیامت تھی. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پروین شاکر سے لے کے احمد فراز تک، قتیل شفائی سے لے کر وہ جو ہیں افتخار عارف تک، سب سجی ہوئی. اب بڑے بڑے سب نام صاحب، ہم جو جتنے سے ٹاپ موسٹ زندہ تھے وہ سرکاری مشاعرہ تھا. ہم نے دیکھا، ہم نے کہا استاد بڑی مشکل ہے. کہ لیں کیا؟ میں نے کہا کہ جن کے ساتھ فوٹو کھنچوانا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے ان سے مقابلہ ہے. تو استاد کہہ لیں گے ابے شاگرد ہے تو اب چل ہونے دے، دیکھا جائے گا. میں نے ٹھیک چلیے ہوتا. خیر اب گئے وہاں مشاعرے میں اور سب بہت وہاں ہوٹر بھی بہت ڈینجر ہوٹر ہیں. اچھا ہم لوگ ہر پچ کے کھیلے ہوئے لوگ. خیر تھا وہ مشاعرہ شروع ہوا تو معلوم ہے کہ جو آ رہا ہے ہوٹ کر نقاش کاظمی ایک شاعر ہیں، وہ ریڈیو ٹی وی بھی تھے، وہ اناؤنس کر رہے تھے. تو اگر وہ اتنا بھی بول دیں کہ میں معید رشیدی کو بلا رہا ہوں جو نظم اور غزل دونوں بہت ہی اچھی کہتے ہیں، تو فوراً آواز آ جاتی تھی کہ اچھی بری کا فیصلہ ہم خود کر لیں گے، صرف نام پکاریے. واہ، اتنے ڈینجر. معلوم ہے شہناز نور ایک شاعرہ تھیں، انہوں نے آ کے شعر پڑھا تھا، مجھے یاد ہے آج تک، کسی سے ہاتھ کسی سے نظر ملاتے ہوئے میں بجھ رہی ہوں رواداریاں نبھاتے ہوئے. تو وہ بہت ماشاء اللہ بہت ہم سے بھی بہت موٹی تھی. تو جیسی وہ آئیں تو آواز آئی ایک ساتھ 2 کو مت بلائیے. تو ڈینجرس والے تھے وہ، ایک سے گھوٹ کر رہے تھے بات ٹو دا پوائنٹ. اب اس میں معلوم ہے کہ رئیس انصاری گئے
کوئی خاص ہوا نہیں کوئی معاملہ. سب ایسے آ رہے ہیں، وکٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. جو ہندوستانی تبدیلی عین حامد النظم کی شاید نظم کون سنتا ہے، تبدیلی چلتا رہا. اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ میرا نمبر آنے والا، میرا نمبر وہ اناؤنس کرنے لگے. استاد کہنے لگے شاگرد آج عزت کی بات ہے. میں نے چلیے اللہ مالک. خیر میں آیا تو میں بیٹھا تو میں شال اوڑھے ہوا تھا. تو کہنے لگا، ایک آواز آئی، دوپٹہ بڑا اچھا ہے آپ کا. بخشا آپ کو بھی نہیں. ہاں. تو ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں اتنی شرافت ہے کہ مرد بھی دوپٹہ اوڑھتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بھی دوپٹہ نہیں اڑاتے ہیں. کسی نے کہا کہ لیں گے اب آیا ہے جواب دینے والا. خیر میں بیٹھا. میں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں ہندوستان میں جو بیمار آدمی ہے وہ نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مشاعرہ ہمارے یہاں کھڑے ہی ہو کے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے آگے پڑھا. میں کہاں سے شروع کیا معلوم نہیں. میں اس کے بعد پڑھتے پڑھتے ہم نے کہا کہ میں غزل پیش کر رہا ہوں. تو ہم نے جو پڑھے شعر وہیں سے اللہ اللہ دینے والا ہوتا ہے. پھر میں نے پڑھی وہ غزل، وہ سر بلند ہمیشہ خوش آمدوں میں رہا، میں سر جھکائے رہا اور سرمدوں میں رہا. اور صاحب جس وقت میں نے یہ شعر پڑھا ہے معید میاں کہ مہاجروں یہی تاریخ ہے مکانوں کی، بنانے والا ہمیشہ برآمدوں میں رہا. واہ. تو صاحب قیامت آ گئی. اس کے بعد تو پھر 10 دن تک ہم جہاں جاتے تھے وہ ہمارا حکم چلتا تھا. استاد کہتے تھے ایک ایلٹ گرلس کالج ہے وہاں مشاعرہ تھا، تو سب وہاں لڑکیاں ہی تھیں. تو استاد کہنے لگے شاگرد تیرا بڑا نقشہ ہے، چائے منگوا، کافی آ رہی ہے. میں کافی پیتا نہیں ہوں. میں ادھر نہ بیٹا، ہاں 10 سے چائے، ہاں جی 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 بات میں لا رہے ہوں سر لا رہے ہیں. پھر نقشہ ہی رہا. اب وہ انٹرویو میں گھیر لیا مجھے لوگوں نے آ کے. اچھا میں بقول نازش پرتاپ گڑھی کہ بہر لمحہ یہاں مصروف کار پاسبانی ہوں، مسلمان تو یقیناً ہوں مگر ہندوستانی ہوں. واہ. وہ جو میرے اندر کے جو ہندوستانی ہوں بہت وہ ہاں مطلب 1 لاکھ جنسنگھیوں سے زیادہ ہم جنسنگھی ہیں ہندوستانی ہونے میں. تو خیر صاحب وہ انٹرویو آ گئے 3-4، انہوں نے شروع کیا انٹرویو. انہیں بتائیے تھا کہنے کہ بہت دلچسپ یہ واقعہ ہے، یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. سرجیکل اسٹرائک لفظ نہیں تھا اس زمانے میں. خیر اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے رانا صاحب آپ کو کیسا لگا کراچی آ کے. میں نے کہا بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا مجھے بہت. تو کہنے لگے لیکن آپ کے ملک کے حالات تو بہت خراب ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کے یہاں تو ہندو مسلم. میں نے کہا ایسا تو بالکل نہیں ہے. نفرت تو میں نے آپ کے یہاں دیکھی صاحب آ کر. کہ میرے یہاں کیا؟ میں نے کہا میرا ایک بھائی ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس کے ساتھ میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا. میں نے 11 سال بعد کوکا کولا دیکھا شہر میں. یہاں بینڈ تھا یہاں، تو ایمرجنسی کے بعد بینڈ ہو گیا تھا یہاں. ہم نے کہا میں نے کوکا کولا دیکھا تو میں نے بھائی سے کہا کہ ہم کوکا کولا پئیں گے. اس نے ایک جگہ گاڑی روکی، پھر گیئر لگا دیا. اس نے کہا یہ بلوچی کی دکان ہے، آگے پئیں گے مہاجر کے یہاں. میں نے کہا میرے یہاں رات میں بنارس میں دنگا ہوتا ہے، سویرے دونوں ایک ہی پٹرے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور گالی بکتے ہیں دنگے والوں کو. تو نفرت آپ کے یہاں کہ ہمارے یہاں ہے. کہنے کہ آپ قائد اعظم کی مزار پہ گئے؟ میں تو سمجھ گیا. میں نے کہا کہ نہیں میں ابھی مدینے نہیں گیا. میں قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا میں بھی قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے. تو کہنے محمد علی جناح. میں نے کہا نہیں وہ آپ کے قائد ہوں گے، ہمارے قائد نہیں ہیں. ہمارا قائد تو مدینے میں ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک کر دیا. کہنے آپ کسی مشن پہ آئے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں میں سچ بولنے کے لیے آیا ہوں، سچ بولنے کے لیے تو ہمیں بلایا جاتا ہے. تو کہنے نہیں آپ کے یہاں تو ہندوستان میں وہ بابری 90 کا زمانہ تھا، 90 تھی وہ 1990. کہنے آپ کے یہاں تو بابری مسجد والا چل رہا ہے، یہ اس میں اذان کے مائک اتار لیے گئے، یہ کر دیا گیا اب کیا گیا. تو میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ ایک بات آپ کو بتا دوں میں
کہ میں 80 کروڑ ہندوؤں کی نگرانی میں رہتا ہوں اور دنیا میں اس سے بڑا سیفٹی کوچ ابھی تیار نہیں ہوا ہے. واہ. تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی ہمت ہی نہیں, تو بات ختم ہو گئی. خیر پھر اس کے بعد دوسرے دن مشاعرے میں ششی ترپاٹھی مل گئیں جو وہاں کی قونصلیٹ جنرل تھیں. خیر وہ انہوں نے بلایا کہ شام کل آپ لوگ ہمارے یہاں چائے پینے آئیے. تو ہم لوگ گئے وہاں. تو عابد رضوی صاحب ہمارے ہوسٹ تھے. تو جیسے ہی انڈین ایمبیسی کی عمارت آئی تو پہلے وہ ایمبیسی تھی, لیکن جب اب ایمبیسی چلی گئی اسلام آباد جو بن گیا, جب پنڈی کو اسلام آباد بنا دیا گیا, تو خیر گئے. تو جیسی عمارت پڑی آئی ایمبیسی کی تو عابد رضوی نے ہم کو چھیڑا کہ رانا صاحب لیجیے آپ کا مائکہ آ گیا. اور میں سچ بتا رہا ہوں موہت, خدا کی قسم میں نے 8-10 دن سے میں نے ہندوستان دیکھا نہیں تھا. تو مجھے انڈین ایمبیسی کی عمارت مسجد کی طرح معلوم ہوئی. یہ پتہ نہیں کون سا جذبہ محبت ہے ہندوستان سے, اس کو شاید کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. ہم اندر گئے, میں نے یہ سوچا کہ ایمبیسی بھی کیا چیز ہے. ایمبیسی پردیس میں آپ کا آنگن ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کا محلہ ہے, آپ کا شہر ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کی ماں ہے. صحیح. تو میں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ ایمبیسی کے کسی پروگرام میں کہ دنیا میں جہاں جہاں ہندوستان کی ایمبیسی ہے ان کے ایمبیسیڈرس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو یہاں آتا ہے وہ آپ کے بھروسے رہتا ہے, آپ اس کے مائی باپ ہیں, اس سے محبت کیجیے, اس کی مدد کیجیے, اس کا احترام کیجیے. صحیح. تو ہم نے ٹھیک ہے صاحب. تو خیر ہم سے ششی ترپاٹھی پوچھنے لگی رانا صاحب کوئی پرابلم تو یہاں آپ لوگوں کو نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں. کہ نہیں کبھی کبھی پاسپورٹ آپ لوگوں کا ہے. ہم نے کہا ہم لوگوں کے پاس. کہ نہیں کبھی کبھی یہ لوگ پاسپورٹ ڈیٹین کر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں. انہوں نے اپنا نمبر دیا کہ کوئی بات ہو آپ ہمیں بتائیے. میں نے کہا ٹھیک. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب میں وہاں سے ہم لوگ لوٹ رہے تھے تو وہی PIA کا جہاز تھا. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جاتا تھا PIA کا, آتا تھا انڈیا کا, یا انڈیا کا آتا تھا, اس طرح سے کچھ تھا. اچھا چینج ہوتا تھا. چینج ہوتا تھا. تو اچانک وہ جہاز جو تھا ایئر پاکٹ میں آیا تو سب ناچتے واچتے کی سب ٹرین الٹنے لگی. 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, 1 گھنٹہ 25 منٹ. تو میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا, میں نے کہا لگا یہ گیا جہاز جو اس میں ایئر پاکٹ میں جانے کے بعد جو ڈولتا ہے پورا. تو میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا, میں نے کہا کہ ابھی انڈیا کتنا ڈسٹینس پہ ہے انڈیا؟ تو اس نے کہا ودن 7 منٹ ہم انڈین ٹریٹری میں داخل ہو جائیں گے. تو میں نے گڑ گڑا کے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ اگر اس جہاز کو کریش بھی ہونا ہے تو 7 منٹ کے بعد ہو, ورنہ ہماری لاش بٹورنے کے لیے بھی ویزا لینا پڑے گا. تو ہم اسی سفر میں لوٹتے میں ہم غزل کہہ رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ سنسد دکھائی دینے لگے, خدا کرے ہمیں گنبد دکھائی دینے لگے. تو ہم نے شعر کہا تھا کہ وطن سے دور بھی یارب وہاں پہ دم نکلے جہاں سے ملک کی سرحد دکھائی دے. کیا بات ہے. اس جذبہ محبت کو ہم کبھی کوئی نام ہی نہیں دے سکتے. ظاہر ہے. آدمی پوری زندگی مکے میں رہتا ہے, مدینے میں رہتا ہے, آخر میں کہتا ہے اپنے لڑکوں سے بھیا اب تم لوگ سنبھالو, ہم جا رہے ہیں گھر, وہیں مر جائیں گے. جسٹس کارڈجو نے ہم سے ایک بار کہا تھا کہ جب ہمارے پاس بہت سے مقدمے الہ آباد میں آتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے, اس کا ویزا ختم ہو گیا, یہ یہاں چھپا ہوا ہے, تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ 70 سال کا بڈھا یہ چھپا کیا ہوگا, یہ پڑا ہوا ہے یہاں پر, اور یہ یہاں سے اس لیے پڑا ہوا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہیں کی مٹی اوڑھ کے سو جائے, پاکستان نہ جانا پڑے. تو ہم اس کی ڈیٹ بڑھا دیتے تھے 4 مہینہ, یہیں مر جائے. جذبہ محبت ظاہر ہے کون سمجھائے اور کون سمجھے. یہ تو نہیں سمجھیں گے مگر دیر ہو چکی ہے. مشاعروں پر ظاہر ہے بہت ہی گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے. مشاعروں کا منظرنامہ بدلا ہے, بہت بدل گیا وہ, اور اب شاید مشاعروں کو تہذیبی ادارہ کہنا. ہاں وہ میں نے کسی انٹرویو میں جب راحت کا انتقال ہوا تو زیادہ تر لوگوں نے مجھ سے فون پہ بات کی
کیونکہ ہماری بہت قربت بھی تھی راحت کی. تو ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ اب تو ہم نے پوچھا کہ اب آپ مشاعروں میں جائیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ہم نے کہا جائیں گے ہی نہیں. ہم نے کہا راحت کے بعد اب کچھ مجھے مزہ نہیں آئے گا. یوں بھی مزہ نہیں آئے گا کہ نائکا جو ہے وہ نائکا کے سامنے رقص انداز ہوتی ہے, رنڈیوں کے سامنے نہیں ناچتی ہے. ہم نے کہا اب لونڈے چھونڈوں میں ہم کیا جائیں گے, نہیں جائیں گے. اور آج تک تو نہیں گئے, ہم جی نہیں چاہتا. ملک زادہ صاحب کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو ان کا میں نے کیا تھا دوردرشن کے لیے. میں نے کچھ دن وہاں بھی کچھ کام میں نے کیا تھا, تو ایک سلسلہ تھا یادیں. تو ملک زادہ صاحب پر میں نے مشاعروں پر, ظاہر پورا ان کا ایک ہاں قیامت گزری ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مشاعروں کے بارے میں, اب ظاہر ہے آپ عمر کی اس منزل پر ہیں جہاں مشاعرے اپنی صورتیں تبدیل کر چکے ہیں, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ معید میاں ایسا ہے کہ مشاعرہ صرف شہرت عطا کرتا ہے, آدمی کو وقار عطا نہیں کرتا. تو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ملک زادہ صاحب سے کیا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اصل میں دو راستے ہیں. ملک زادہ صاحب نے اپنے مضمون میں جو میرے سلسلے میں انہوں نے لکھا تھا وہ یہی ہے کہ ایک چیز ہے مقبولیت, ایک چیز ہے محبوبیت. دونوں آپ کو چننا ہے. تو میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں محبوبیت حاصل کی, مقبولیت بہت بڑی دولت ہے. مقبول ہونے کے تو بہت سے ذرائع ہیں, لیکن محبوب بننا, کیونکہ مطلب پورے کردار کے ساتھ زندہ, پورے کردار کے ساز و سامان کے ساتھ زندہ رہنا, یہ بہت دشوار کام ہے. صحیح بات ہے. اب ظاہر ہے اب مشاعروں کو جو ایک تہذیبی ادارہ کہتے تھے, تو اب ظاہر ہے اب تو نہیں, ہم نے تو یہ لکھا بھی ہے, ہم یہ اکثر اسٹیج پر یہ بولتے بھی ہیں کہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب کسی شہر, کسی قصبے, کسی تحصیل میں مشاعرہ ہوتا تھا تو اس رات وہاں کی مائیں بہت خوش ہوتی تھیں کہ آج ہمیں بچوں کو بغیر کسی قلم و کتاب کے علم سیکھنے کے لیے مشاعرہ گاہ میں بھیجنا ہے. تو ہم شاعروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر یہاں آئے ہیں تو آپ کو کچھ یہ بتا کے جائیں کہ ہمارے بعد آپ ہمیں یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں. تو بات تو یہی ہے کہ اب لیکن یہ ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ اصل میں اس میں پیسہ بہت آ گیا. جی جی, یعنی جس زمانہ, اب تو یہ ایک پیشہ ہے, ٹھیک ہے صاحب, پوری منڈلی ایک ہے اور چلی جا رہی ہے, کما رہی ہے, کھا رہی ہے. اور ہم یہ بتائیں آپ کو, جو فرق آپ پوچھ رہے ہیں, اس زمانے میں جیسے ہم اپنے ہی زمانے کا بول رہے ہیں کہ جیسے اگر راحت نے کوئی نئی غزل کہی ہے تو سن منور غزل, ہاں, تو ہم نے غزل کہی, میں ہاں بھائی سنو تازہ غزل. تو جیسے شاعر بھائی کہتے میں بھی تازہ غزل سناؤں گا, ہم نے نہیں, وہ میلے کی تازہ ہوگی, یہ مٹھائی کی دکان کی تازہ ہے. تو کہنے والی یہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ نئی غزل کہی جائے. مجھے کوئی نیا شعر سنا مشاعرے میں, ہاں یار یہ مشاعرے میں شعر آیا, یہ آیا شعر, یہ آیا شعر. تو لیکن اب اس کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشاعرہ شاعر پڑھ رہا ہے, آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. 26 کو چل رہے ہو نا؟ نہیں ہم تو نہیں ہیں وہاں. 25 کو کہاں, وہاں ہے. 26 کا ہم بات کیے لیتے ہیں, ہو جائے گا. ارے واہ کیا شعر کہہ دیا, واہ 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 واہ. تو نقلی داد, نقلی طور طریقہ, نقلی, مطلب آپ یہ سمجھیے کہ جب مجھے پہلی بار یہاں روندرالے میں تو پڑھ کے چلا آیا تھا, تو میں جب والی بھائی کی دکان پہ 2-3 دن بعد گیا تو انہوں نے مجھے 75 روپے دیے. تو میں نے سمجھا, میں نے یہ کیا سر, کہ بھائی اس دن مشاعرے والے سے اس سے میں نے ہرمندر دیوانہ ان کا شاگرد تھا ایک سردار, کہ میں نے ہرمندر سے میں نے لے لیا کہ ابھی ایک طرف کا کرایہ تو دے دے کلکتے کا, تو اس سے 75 روپے میں نے لے لیے تھے.
تو مجھے ایسی شرم آ رہی تھی پیسے سے کہ جیسے یہ برا کام کرانے کا پیسہ ہو. میں نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا پیسے. کہ نہیں آپ کو لینا پڑے گا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے کتابیں دے دیے کہ ہاں یہ بڑھیا ہے, میرا بھی فائدہ ہوگا. تو میں نے 200-300 کتابیں خریدتی تھی, کتابیں میں نے خرید لی. تو آپ یہ سوچیے آج مطلب یہ کہ لوگ وہیں گنتے ہیں کھڑے ہو کر کے. یعنی ہم لوگ ایک مشاعرے میں اٹاوا سے اتر رہے تھے تو کسی نے ساگر بھائی سے تفریح لی, ساگر خیامی سے. اچھا. چچا پکڑ لیا علی بابا, کتنا تھا گن لیا. بڑی شرم آئی ہم کو. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ہر آدمی کو جان گیا. ورنہ جیسے ہمارے یہاں رائے بریلی میں مافیا تھے اکھلیش سنگھ, تو ہم نے ان سے کہا, ہم نے کہا مشاعرہ کروا دیجیے. کہیں گے ٹھیک ہے تو انتظام کیجیے. سب انتظام ہو گیا اور تام جام. اچھا رئیس جو ہیں وہ میرے جنرل مینیجر تھے, تو رئیس کہنے لگے وہ پیسے اکھلیش سنگھ سے لے لو, بول دو کہ جو پیمنٹ ہے. تو میں نے کہا ہاں بناؤ. تو خیر بنایا گیا تو قریب 93,000 روپے کا پیمنٹ بنائی. کافی پہلے کی بات ہوگی. تو خیر ہم نے اکھلیش بھائی کو بولا, ہم نے کہا اکھلیش بھائی اس کا پیمنٹ یہ ہوگا شاعروں کا اتنا. تو خیر وہ کہیں گے اپنے اودھی بھاشا میں کہیں گے پیسوں لے سے شاعر لوگ. تو ہم نے کہا کوئی فری میں آ گئے یہاں پر. تو کہیں اچھا ہوا آپ پہلے سے بتا دیے, نہیں رات میں تالا توڑوائے گا پڑھتے کون ہوگا. یعنی شریف کرمنل, لیکن وہ شاعروں کو اتنا شریف سمجھتے کہ پیسہ نہیں لیتے ہیں. تو یہ مطلب بہت چھپا کے دیا جاتا تھا, چپکے سے رکھا جاتا تھا. یہ سب دن بھی دیکھے ہم نے. اور وہ زیادہ راہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ راہ ہے. بالکل ہاں. تو اب تو معلوم ہوا کہ صاحب مطلب ابھی بھی جو جیسے بہت جگہ چھوٹی جگہ ہے کہ وہ مطلب ہمت نہیں کرتے کہ وہ ہم کو پیمنٹ کر دیں. ہمارے ساتھ جو آدمی ہے اس کو چپکے سے لیں گے رام صاحب کا پیسہ رکھ لیا. لیکن یہ کہ اب دن بدن ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا پرابلم کیا ہے کہ جیسے ہم نے کسی زمانے میں 15 برس پہلے انٹرویو میں بنارس میں کہہ دیا تھا کہ مشاعرے کا ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر شریف آدمی اپنی ماں کا خط بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کا ماحول اتنا خراب ہو گیا. مشاعروں کا ذکر آیا اور آپ نے اپنی زندگی کے ایسے ہاں قیمتی اور دلچسپ واقعات ہمیں ایک شاعر تھے رائے بریلی کے, واقف رائے بریلوی, ان کا ایک شعر ہے کہ مشاعروں میں لیے پھرتے ہیں جسے شاعر, مشاعروں میں لیے پھرتے ہیں جسے شاعر, غزل نہیں ہے وہ ایک کاسہ گدائی ہے. ظاہر ہے پورا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے. جب آپ مشاعروں میں آئے تھے, جب آپ نے اپنے سینئرز کو پڑھتے ہوئے سنا تھا وہ آداب اور وہ تہذیب, اور آج کا یہ اصل میں اس میں ایک تو وہ سطحی موضوعات اور پولیٹیکل اینگل, مذہبی سستی جذباتیت, اور نہیں سب سے بڑی پرابلم تو مجھے صاحب یہ ہے کہ 90% ناشاعر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم سے کسی نے پوچھا کہ ناشاعر کی پہچان کیا ہے, تو ہم نے کہا جو پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہو. آج وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے آ کر کے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں نہ ہو کبھی تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں. یعنی میں عمر کی اس منزل میں ہوں, ہاں ہر طرح سے میں پورے یہاں سے وہاں تک گزر جاؤں گا, پہلی صف کا کوئی آدمی یہ نہیں بولے گا رانا صاحب یہاں بیٹھ جائیے, یہاں بیٹھ جائیے. کچھ نہیں ہے. اب تو لے دے کے بوڑھوں میں ایک وسیم بریلوی رہ گا, نہیں کوئی ہو کچھ نہیں, سب بیٹھے ہوئے اپنا ٹھیک ہے. ایک واقعہ ایک ہے کہ یہاں لکھنؤ میں جو گورنر رہا ہوگا انگریز, اس نے تمام نوابین کو بلایا, تو سب نوابین آ گئے, کرسیاں بھر گئیں پوری. ایک نواب صاحب جو تھے ملیح آباد کے کوئی صاحب تھے, وہ بعد میں آئے. اب وہ آئے تو جیسی دیکھا انہوں نے کوئی کرسی خالی نہیں ہے,
کرسی سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اچانک ان کے بھتیجے بھی بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیے, یہاں خاندان کی عزت کی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ باہر یہ مروت نہیں کریں گے. یعنی یوں جھگڑے تھے, ان کی دشمنی تھی کہ یہاں عزت, خاندان کی عزت کی بات ہے. تو افسوس یہ ہے کہ اردو اسٹیج خاندان کی عزت بھی اب نہیں کرتا ہے. صحیح, یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے, اور اللہ کرے صورتحال بہتر ہو, کچھ منظرنامہ تبدیل ہو. کل ہم وہ ایک شاعر ہے پاکستان کا, احمد عثمان, جی, اس کو سن رہے تھے ہم اس پر موبائل پر, کہ اس نے ایک شعر پڑھا تھا. وہ ہندوستان کے بہت سے لوگوں پر بہت پرفیکٹ بیٹھتا ہے, چاہے سو کالڈ عالم ہو, چاہے شاعر تو رہ ہی نہیں گیا, ختم ہی ہو گئے. شعر اس کا یہ تھا کہ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. واہ واہ واہ. تو وہ جو ایک مڑک تھی شاعر کی, وہ نہیں رہ گئی. وہ بہرحال میں جب آیا اور آپ سے جو آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی, اس میں مجھے جان کر بیحد خوشی ہوئی کہ آپ خود نوشت لکھ رہے ہیں, اور اس کا ایک حصہ مکمل ہو چکا اور شائع بھی ہو چکا, اور اس کا دوسرا حصہ زیر تحریر ہے, اور وہ ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ وہ جلد مکمل ہو. جی جی, نہیں اب ہم کوشش کریں گے. حالانکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک صاحب نے اردو میں جی جی کرنے کے, پھر وہ مصروف ہو گیا, جو بھی ہو. ٹھیک ہے, اور وہ جلد سے جلد اردو میں بھی شائع ہو, اس کی ہم. ہاں, اصل میں مطلب یہ کہ ہم نے تو جو ہمارا خیال سے 19 کتابیں چھاپی ہیں وانی نے ہماری, جی جی, اردو میں بھی چھپی بہت. جی, لیکن یہی ہے کہ جو اردو والوں کی بدسلوکی ہے, چاہے پڑھنے والا ہو چاہے خریدنے والا ہو, تو اس کے بعد مزہ نہیں آتا ہے. باقی ٹھیک ہے بھائی, اردو ہماری زبان ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری تہذیب ہے, ہماری ماں ہے. چھاپنا پڑے گا, چھاپیں گے. لیکن اردو والوں سے یہ شکایت ہے کہ جس طرح سے مطلب اردو سے محبت کرنا چاہیے اس طرح سے آپ نہیں کر رہے ہیں. ایک واقعہ آخر میں آپ کو ہم اور بتا دیں تو یہ ریختہ میں محفوظ رہے. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب فرانس پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا تھا, دوسرے ملک کا جو قبضہ رہا ہو اس کا, تو وہاں یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ 1 یا 2 دن کے بعد یہ زبان ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی, غیر قانونی قرار دے دی جائے گی. تو بہت ہنگامہ تھا, افسوس بھی تھا. تو ایک بچہ حسب معمول اسکول جانے کے لیے نکلا, تو جب وہ گھر سے نکلا تو وہ دیکھتا جا رہا ہے کہ دکان کھلی ہے, دکاندار نہیں ہے. کار کھڑی ہے, ڈرائیور اس میں نہیں ہے. سبزی کی دکان کھلی ہے, سبزی والا اس میں نہیں ہے, سب خالی پڑے. لانڈری کھلی ہے, لانڈری والا اس میں نہیں ہے. اس نے کسی سے پوچھا کہ سب لوگ کہاں گئے؟ کہنے ہماری زبان کا جلسہ ہو رہا ہے, وہ آخری بار اپنی زبان سننے کے لیے گئے ہیں, اس کے بعد یہ نہیں رہ جائے گی. ہم بھی اپنے بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ لائبریری ہے, جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ ایک ایسا کمرہ کہلائے گا جس میں پاپا کا کباڑ بھرا ہوا ہے. اور ہر مرنے والے کے بعد ایک اردو والا مر جاتا ہے,
ایک اردو والا مرتے ہی ایک لائبریری قتل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے ایک بہت جو کلکتے کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ اصل میں جب تک جذبہ ہم خود نہیں پیدا کریں گے، آپ دیکھیں کلکتے میں چائنیز رہتے ہیں، اب تو کم ہو گئے، ان کے زمانے میں تو بہت تھے. یہ پورا جو تیرٹی کا علاقہ ہے چائنا ٹاؤن کہلاتا تھا، یہ چائنا بازار بھی یہیں پر تھا. تو آپ دیکھیے کہ لیکن ابھی بھی وہ قریب 2.5-3 لاکھ ہیں وہاں پر. نہ وہ اردو کے لیے، نہ وہ چائنیز زبان کے لیے مدد مانگتے ہیں، نہ وہ بینک سے لون مانگتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن جو کام کرتے ہیں وہ بہترین کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک اخبار ہے، وہ اخبار ہر مہینے سے اگلے مہینے تک کے لیے ان کا ہی ایک عزت دار آدمی ذمہ داری لیتا ہے، ہر دکان پر جا کے اخبار ڈال کر کے آتا ہے. زبانیں ایسے بچائی جاتی ہیں جیسے ہم جذباتی رشتہ ہوتا ہے زبان کے ساتھ، اور بغیر اس کے تو زبانوں کا کیا مستقبل ہوگا. پھر بھی ہم مایوس تو نہیں ہیں، انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی. اور جو نئی نسل خاص طور پر آ رہی ہے وہ زبان سیکھ رہی ہے. اور ایک بہت اچھی بات ادھر ہوئی ہے کہ وہ جو ٹیگ لگا دیا گیا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے یا ایک خاص طبقے کی زبان ہے، یہ کمال ہے. تو وہ ٹوٹا ہے، وہ مفروضہ ٹوٹا ہے. جشن ریختہ کا کمال ہے. اور منہ دیکھی ہو جائے گی، لیکن سنجیو سراف صاحب سے میری ملاقات اس سے پہلے کی ہے جب سے جشن ریختہ بنا. وہ مجھے پہچان گئے تھے، میں تو بعد میں پہچانا میں، کیونکہ ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں کوٹھاری صاحب، جن کا DPS اسکول ہے شارجہ میں اور جودھ پور میں. تو ان کے گھر پہ محفلیں ہوتی تھیں، اس میں کئی بار سنجیو صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ بتائیے آپ سے میری ملاقات کہاں ہوئی. تو یہ بڑا کام ہے. اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو میں بہرحال یہ کہ پورے اردو والوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں جشن ریختہ اور اس کے جو سے جڑے جو لوگ بھی ہیں، کہ ان کی وجہ سے کم وہ کسی کا شعر ہے کہ جل جائے نشیمن مجھے افسوس نہیں ہے، کچھ دیر گلستان میں اجالا تو رہے گا. واہ. اور اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں، بلکہ موقوف کرتے ہیں کہ پھر ہم ملیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر باتیں کریں گے، اور نئے گوشے اور مشاعروں کے حوالے سے بھی اور ان ادبا کے حوالے سے بھی جو آج کی گفتگو میں جن کا ذکر یا تو تشنا رہ گیا ہے یا پھر ہم نے ان کو یاد ہی نہیں کیا وقت کی قلت کے سبب. پھر بھی یہ ہماری جو گفتگو ہے بہت مربوط بھی ہے اور بہت کارآمد بھی ہے. تو میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کروں اور ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی. تو یہ تھے مشہور شاعر ادیب منور رانا. ریختہ روبرو سیریز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم پھر ملیں گے کسی بے حد اہم شخصیت کے ساتھ کسی اہم شہر میں. دیجیے